مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری نور اللہ مرکزہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے ہم نے دیکھا حضرت کا ایک طویل تبلیغی سفر ہے، تو آپ تو کافی عرصہ شاہ صاحب کے ساتھ رہے، آپ نے شاہ صاحب علیہ رحمہ کے حوالے سے کیا پایا کہ شاہ صاحب بطور مبلغ کیا انداز تھا حضرت کا؟ علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نہایت ہی بے باک اور علم کا خزانہ ان کے سینوں میں محفوظ تھا، باعمل عالم اور باعمل عالم دین تھے۔ بے شک یوں تو بے شمار خوبیاں تھیں، لیکن بطور مبلغ آپ کے انٹرنیشنل جو ان کا پہلا دورہ ہوا وہ 1978 میں ہوا، ساؤتھ افریقہ گئے تھے غالباً، اور پیر طریقت علامہ قاری مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے بھی آئے تھے۔ تو علامہ شاہ تراب الحق صاحب قادری نے اپنے استاد اور اپنے خالو قاری مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرپرستی میں تبلیغی دورے شروع کیے، اور میں کہوں گا بطور مبلغ وہ کیسے تھے۔ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا وہ حسین گلدستہ تھے۔ سب سے پہلی بات میں دیکھوں تو متبع سنت تھے۔ مبلغ کے لیے سب سے پہلا کام، مبلغ ایک طریقے سے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے تو ہمارے اکابر بزرگ فرماتے تھے کہ مبلغ کی خاموشی بھی جو ہے وہ بھی تبلیغ ہوتی ہے۔ ایک مبلغ خاموش رہے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا خاموش بیٹھنا بھی تبلیغ ہے، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں متبع سنت نظر آتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کوالٹی ہے۔ اب وہ امریکہ گئے، وہ افریقہ گئے، افریقہ کی ریاستوں میں گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، ڈربن گئے، اس طرح برطانیہ، اسپین گئے، جہاں پر بھی گئے لوگوں نے دیکھا یہ شخص باعمل عالم دین ہے، کیا تو لوگ متاثر ہوئے۔ تو یہ ان کی سب سے پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری بات جو میں دیکھتا ہوں علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں، امت کا درد مبلغ کے سینے میں ہونا چاہیے۔ بالکل میں نے علامہ شاہ تراب الحق قادری کی زندگی میں دیکھا امت کا درد ایسا تھا، کوئی ادنا سے ادنا اگر ان کا سپاہی، ان کا خادم، ان کا کارکن اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عادت بھی کر رہے ہیں، جی 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 بالکل۔ اگر اس کا انتقال ہو گیا اس کے خاندان میں اس کی تعزیت بھی کر رہے ہیں، اس کے جنازے میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ جی جی اچھا، پھر یہ کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال ہے اس کی دل جوئی بھی کر رہے ہیں۔ تو یوں ایک ایسی شخصیت ہے کہ امت کی خیر خواہی، علامہ شاہ تراب الحق قادری امت کے ایسے خیر خواہ تھے، مسلک اہل سنت کے وہ علم بردار تھے۔ کراچی میں رہ کر انہوں نے یہ جو کراچی کو اپنے مرکز کو پورے پاکستان کا ایسا مرکز بنایا کہ صرف کراچی نہیں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا میں کوئی شخص اگر غمزدہ ہے اپنے اہل سنت کے معاملات میں، اس کو کوئی رہنمائی چاہیے، اس کو پتا ہے کہ یہ ٹائم ہے، جس طرح ڈاکٹر اپنے شفا خانے میں موجود ہوتا ہے، تو علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے روحانی شفا خانے اس خانقاہ میں موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے اس مرکز کو اسی طرح آباد کیا جس طرح خواجہ غریب نواز نے اور داتا کنبخش نے اپنے مرکزوں کو آباد کیا، ہر وقت موجود، اور چاہے کوئی مسئلہ ہو، تصنیف کے حوالے سے ہو، تدریس کے حوالے سے ہو، کسی کی امامت کے حوالے سے ہو، مزارات کے حوالے سے ہو، اور سمجھیں کہ اور بھی کوئی کام ہو، سیاسی معاملات ہوں، جی 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 ہر معاملے میں ان کے پاس لوگ، پھر روحانی معاملات ہوں، جنات کے معاملات ہوں، گھریلو جھگڑے ہوں، ہر معاملہ کوئی مسئلہ ہو، عصر سے ہم دیکھیں بلکہ دوپہر سے ہم دیکھیں، جی جی مدارس کے معاملات ہوں، طلباء کے معاملات ہوں، علماء کے معاملات ہوں، نہ صرف کراچی کے بلکہ باہر کے امریکہ، ورجینیا، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، کیلگری، کہاں کا ایڈمنٹن، اور کہاں کے شہروں کے، سین فرانسسکو، ویلنسیا، بارسلونا، جرمنی، تو یہ دنیا، فرینکفرٹ، دنیا بھر سے، چائنا کا دورہ بھی کیا انہوں نے۔ اچھا پھر تو یہ ان کی شان ہے کہ وہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے، دروازہ اوپن ڈور پالیسی، اوپن ڈور پالیسی، جس کو آنا ہے جب آ جائے، غریب آدمی ہو، امیر آدمی ہو۔ تیسری بات ہے کہ ہر آدمی کے لیے مطلب ایزی، ہر آدمی آرام سے اپنی بات کر سکتا ہے، ورنہ ہوتا یہ کہ امیروں کو ٹائم آسانی سے مل جاتا ہے اور غریبوں کو ٹائم نہیں ملتا۔ تو یہ اس زمانے کی سب سے بڑا مطلوب ہمارا المیہ یہ ہے کہ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے، بے شک غریب آدمی، کیونکہ جو مبلغ ہوتا ہے نا، مبلغ ہوتا ہے اس کا کام لوگوں کے لیے ہمدرد ہونا۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ علامہ شاہ تراب الحق قادری علیہ رحمہ، پھر یہ کہ بے خوف، کسی چیز کا خوف نہیں۔ آج کل تھوڑا سا ایک آدمی مشہور ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول چاہیے، اس کے ساتھ پورا لشکر ہونا چاہیے۔ جی جی علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے دیکھا کہ میمن مسجد مسلم الدین گارڈن میں ہے، مغرب کی نماز پڑھائی، درود شریف کی چادر بچھی، آپ نے مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے، درود شریف کی چادر بچھی۔ آپ کو میمن مسجد بلٹن مارکیٹ میں نکاح پڑھانا ہے، آپ چاہتے تو مغرب
बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद में इमामत कर सकते थे, लेकिन आपने अपनी मस्जिद की जिम्मेदारी को अहमियत दी जी जी। और आप बाइक में बैठकर, स्कूटर में बैठकर किसी के साथ आप निकाह पढ़ाने चले गए। अच्छा, माशा मेमन मस्जिद बोल्टन कई मरतबा ऐसा हुआ। आपको सदर जाना है तो हमारे पीर साहब के हमारे जो है खादिम, उन्होंने बताया एक दफ़ा जबीस होटल सदर में कोई प्रोग्राम था, अच्छा तो शाह साहब अलैहिस्सलाम को जल्दी पहुंचना था, जल्दी आना था, तो वो असर पढ़ा कर गए, उधर बयान किया, बयान करा के मगरिब फिर अपनी मस्जिद में अदा फरमाई। क्या बात है, क्या बात तो वो इस पे आज समझते नहीं थे। अगर वो कोई तावीज़ात देने जाते, इनका एक मरकज था जोड़िया बाजार में जहाँ पर वो खवातीन को रहनुमाई करते थे, उनको वाज़ो नसीहत करते थे, तो वहां पर बाइक में बैठ के, क्यों जोड़िया बाजार का इलाका ऐसा है कि वहां पर गाड़ी नहीं चलती, जी जी, तंग बहुत गलियां बहुत तंग गलियां हैं, रश का तो भी वो वक्त बाइक होता में है। इतनी बड़ी, समझे कि 50 से ऊपर 55 साल इनकी उम्र थी, लेकिन वो खिदमत खल्क के लिए, चाहे लांडी का इलाका हो, बल्दिया टाउन का आखिरी इलाका हो, सईदाबाद, कोई भी जगह हो, जी जी आराम से जो टाइम दिया है उस टाइम पर पहुंच जाएंगे। ये खिदमत खल्क का जज्बा और बेखौफ, बेखौफ होकर, इनको कोई डर नहीं कि मुझे मार देगा, उनको थ्रेट भी मिले, लाइफ थ्रेट कि आपको जान से मार देंगे, लेकिन उनका काम यह था कि भाई अगर मुझे जो मेरी हिफाजत और मामूर है, मेरी हिफाजत कर, इनकी हिफाजत कौन करेगा। बिल्कुल, बड़ा आलिम वो होता है, अल्लाह का नेक बंदा वो होता है जो अपनी मौत से डरता नहीं, क्या बात, मौत से मोहब्बत करता है। तो ये जो तर्ज सहाबा कराम का था, हमारे बड़ों का था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी में नजर आता है। फिर ये कि आलिम और मुबल्लिग के लिए इल्म तो हो, सही ना। जैसे एक सिपाही है, सिपाही को आपने पिस्टल दी हुई सिक्योरिटी गार्ड को, जी जी, अगर वो चला ना सके तो फिर किस काम का। किस काम का, तरबियत ना हो तो आलिम, अगर आलिम आप कह रहे हैं, मुबल्लिग कह रहे हैं, जी जी, वो लोगों के मसाइल का जवाब ना दे सके तो फिर किस काम का। किस बात का आलिम, तो अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी ऐसे आलिम और मुबल्लिग थे, आपको जो मसला पूछना है, चाहे वो निकाह का हो, तलाक का हो, वक्फ का हो, तहारत का हो, और खासकर हज और उम्रे का मसला हो। हमने देखा बाज दफा मुफ्तियान कराम में इख्तिलाफ हो जाता, उनको मसला ना मिलता, लेकिन अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी फरमाते कि भाई ये फलां किताब में है, वो फलां मतबे की छपी भी है, फलां सफ़े पर है, फलां बाब पर है, जैसा वो मसला बयान करते मसला वही होता। क्या बात है, क्या इस कदर इल्म, ये पुख्ता इनका इल्म था। ज़ाहिर है कि अमल होता है ना तो इल्म महफूज हो जाता है। बात, सवालात जो देखते हैं शाह हाँ, आज भी देखिए, विसाल को 8 साल हो गए, अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह के सवालात हम देख रहे हैं 30 साल 40 साल से पूरी दुनिया में वायरल है। जी जी, जो मसला आपको तलाश करना, यूट्यूब पे लिखे, आगे लिखे कि ये मसला है, मसलन नमाज में कपड़े फोल्ड करना, बद मजहब के पीछे नमाज पढ़ना, जी जी, तो ये जो मसले हैं रमजान के हवाले से कोई मसला हो, आप मसला लिखें, आगे लिखें अल्लामा शाह तुराबुल हक कादरी, तो 100 में से 90 मसले ऐसे मिलेंगे आपको कि आज भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, मिल जाएंगे, जी जी, और बाकी इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो ये वो बातें हैं जो इस जमाने में शाज़ो नादिर आपको नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, जैसे हम जब काम करते थे, एक आर्टिकल किसी ने लिखा था, या गालिबन शेर था, तो उसमें यह था कि आप मेरी तस्वीर फरमाएंगे, उसमें तो अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, जी 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 जी,